آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے اور فاطمہ جناح یونیورسٹی کے اندر جو یہ فنکشن ہوئی، میں اس فنکشن میں آتے ہوئے جتنے بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب اس ملک کی تاریخ لکھی جائے گی تو جس گورنمنٹ نے دل سے ووٹ لینے کے لیے نہیں، دل سے اپنی خواتین کو امپاور کیا، یعنی ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا، وہ انشاءاللہ یہ ہماری حکومت ہوگی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بہت عظیم مسلمانوں کا اسکالر تھے جن کو ابن خلدون کہتے تھے، یہ ماڈرن ہسٹری کے باپ سمجھے جاتے ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے انہوں نے ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے جتنی بھی قرآن شریف کا مطالعہ کیا ہے، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک مقصد کے لیے، اور وہ ہے کہ اس کی زمین پہ انصاف قائم کرنا۔ یعنی اس انصاف کو اس نے عبادت کا رتبہ دیا۔ تو جب ہم اپنے خواتین کی وراثت کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح ابھی فاروق نسیم نے بھی بات کی اور ملیکہ بخاری نے بھی کی کہ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عورتوں کو رائٹس دیے تھے انہیریٹنس کے، اور یہ 1920 میں یورپ کے اندر اور برطانیہ کے اندر تب عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس ملنے شروع ہوئے تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس چیز کے باوجود پاکستان میں اکثر خواتین کو ان کے رائٹس نہیں ملتے۔ میرا حلقہ میاں والی، تو میں جب میاں والی کے اندر دیہاتی حلقے میں پھرتا تھا تو وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ عورتوں کو ان کا حق دینا جائیداد کے اندر۔ وہ تو یعنی میں نے ان کو کئی دفعہ کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن وہاں تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور بدقسمتی سے یہ ہماری جو ٹریڈیشن آئی ہے، یہ ہندوستان سے آئی ہے کہ جس طرح ابھی بات کی گئی کہ عورتوں کو تو جب آدمی خامد مرتا تھا تو کئی 100 سال پہلے ان کی تو ٹریڈیشن یہ تھی کہ عورت ساتھ اس کو مار دیتے تھے، وہ جل جاتی تھی، اسے جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے۔ آدمی جب جاتا تھا تو وہ جب لوگ مسلمان بھی ہوئے تو یہ ذہنوں میں یہ پرانا وہ جو سسٹم رہ گیا کہ عورت تو ایک پراپرٹی ایک آدمی کی کنسیڈر کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ہمارے ابھی انہوں نے جو فاروق نسیم نے بات کی، آپ جس طرح ساؤتھ چلے جائیں، جو فیوڈل سسٹم ہے، یہ فیوڈل سسٹم کے اندر عورتوں کو رائٹس نہیں ہیں، اور اس لیے یہ ہم نے قانون تو بنا دیا، لیکن اب یہ سارے معاشرے نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے۔ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کا بھی کام ہے، اس کے اندر ہماری خواتین کا آپ سب نے شعور پیدا کرنا ہے۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ شعور پیدا کریں کہ یہ اب قانون اجازت دیتا ہے ہمیں انفورس کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ اپنی خواتین کو امپاور کریں، ان کا رائٹ ہے انہیریٹنس کا۔ اس کے ساتھ بڑی میں نے دکھ بھری کہانیاں بھی سنی ہیں کہ آدمی دوسری شادی کرتا ہے، بیوی کو گھر سے نکال دیتا ہے، بیوی کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا،
کئی دفعہ بچے بھی لے جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی پوری ہمیں جد و جہد کی ضرورت ہے کہ عورت کے رائٹس ہیں. ڈیورس کے اندر عورت کو رائٹ دینا پڑتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اور اس کے لیے بھی ہمیں انشاءاللہ جیسے جیسے شعور بڑھتا جائے گا یہ بھی ہم انفورس کریں گے. اور تیسری چیز تعلیم. عورتوں کی جو تعلیم کے اوپر ہمیں زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ہم نے. میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی اس کی بہت بڑی وجہ میری والدہ تھی. میری والدہ پڑھی لکھی تھی اور